محترم سامعین، آج اس ہستی کا ذکر پاک کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں پر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر، جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حمزہ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کے اصحاب کے تابعین کے بڑے بڑے حسین اقوال ہیں، کچھ باتیں ایسا نہیں۔ قبول اسلام کا واقعہ بڑا پیارا ہے۔ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، شکار کا شوق تھا حضرت حمزہ کو۔ اس دوران ابو جہل نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے ادبی کی۔ حضور علیہ السلام پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، نبی کریم علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا، عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے ابو لہب کی لونڈی، بزرگ فرماتے ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت ثویبہ کے بارے میں اس طرح اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، ابو لہب کی لونڈی نہیں۔ حضرت ثویبہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سرکار کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا، حضرت حمزہ کو دودھ پلایا۔ حضور علیہ السلام کی رضاعی ماں نے، اور سرکار کریم علیہ السلام نے رضاعی ماں کی تکریم کتنی کی ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں، بوڑھی اماں ہے، سہارا کے ساتھ آ رہی ہے۔ حضور نے دیکھا تو دیکھ کر تب کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی اور کہا اماں یہاں بیٹھو۔ اچھا اس اماں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہاں آپ کی چادر، کہاں میں آپ کی چادر پر بیٹھا، وہ بھی بلا دخل چادر پر بیٹھ گئے۔ یعنی انہوں نے اپنے رویے سے بتایا کہ میں اس پروٹوکول کی اہل ہوں۔ وہ وہاں پر بیٹھ گئے، بلا دخل بیٹھ گئے۔ لیکن میں نے پوچھا صحابہ سے یہ کون ہے جس کا اتنا احترام حضور کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ حلیمہ ہے جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ رضاعی ماں کی بڑی تقریب کی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ تو حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے سرکار کریم علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تھے حضور کے چچا لیکن عمر میں بس 2 سال بڑے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ واپس آئے، شکار سے بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسے ایسے کیا ہے، ایسے توہین آمیز رویہ اپنایا، انسلٹ کی، توہین کی۔ جلال میں آ گئے، شکار کر کے آئے تھے، کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، سیدھا گئے حرم میں جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، بغیر کچھ پوچھے زور سے کمان اس کے سر میں ماری، اس کا سر پھوڑ دیا، خون کا فوارہ بہنے لگا۔ دوسرے قریش سامنے آئے ابو جہل کا دفاع کرنے کے لیے۔ ابو جہل جانتا تھا حمزہ کے سامنے ان سب کی نہیں چلے گی، اتنے بہادر تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جب حمزہ غصے میں ہے، جلال میں ہے،
تو ان کے سامنے پھر سب قریش کی نہیں چلے گی، اور اس کو روکا اگر دوسرے سے کچھ زیادہ مار پڑے گا۔ ابو جہل کہنے لگا بھی آپ خیر ہو گیا میرا اور ان کا معاملہ ہے، ان کو اپنے بھتیجے کے معاملہ میں رنج پہنچا ہے، اس لیے اس سے آپ پوچھنا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کل میں شہادت پڑھ لیا، اب یہاں سے واپس چلے دل میں خیال آیا میں نے ایسے جذباتی ہو کر اپنا دین بدل لیا، آبا کا دین بدل لیا، تو ایسا کہ وہ معاملہ تو نہیں ہے، مجھے ایسے جذباتی بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو دل میں پھر خیالات واپس وہی آتے کہ نہیں مجھے یہ دین اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آ کر کہنے لگے بھتیجے تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، خوش ہو جاؤ۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا آپ کو پتہ ہی ہے میں بھلا ایسی باتوں سے خوش ہونے والا ہوں؟ یہ بدلے کی سزا دینا اور ایک کے بدلے میں دو لگا دینا مجھے ایسا ذوق ہے ہی نہیں، مجھے ایسی باتوں سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اچھا کس بات سے خوشی ہے؟ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ بس حضور کے زبان سے جملہ نکلا، کہا پھر کلمہ پڑھا ہے میں بھی ابھی مسلمان ہو جاتا۔ اب کلمہ پڑھا، قبول اسلام کر لیا، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتے دم تک ہر موقع پر دفاع کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا مکہ شریف میں جن دو شخصیتوں کے نام کا زیادہ روک زیادہ دبدبا تھا وہ حضرت حمزہ تھے یا فاروق اعظم؟ حضور پرنور علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ اب حضرت حمزہ بارگاہ حضرت عمر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام غار رقم میں ہیں اور بھی صحابہ موجود ہیں، حضرت حمزہ بھی موجود ہیں۔ تو کسی نے خبر دی صحابی نے کہ عمر آ رہا ہے، اسلام قبول تو نہیں کیا، عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، کیا آنے دیا جائے؟ عمر کا ڈر بھی تو تھا۔ حضرت حمزہ کہنے لگے آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسے حضور کا دماغ ہے، اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ فاروق اعظم حاضر ہو گئے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، روایت آپ نے سنی ہوگی، ایک روایت میں حضور نے یہاں سے پکڑا اور ایک روایت میں تلوار کے دستے سے جوڑا اور کہا عمر کب اسلام قبول کرو گے؟ حضور اسلام قبول کرنے آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حسین و جمیل، باروق چہرہ، چوڑی پیشانی، چوڑی کلائی، طاقتور۔ اچھا طاقتور کتنے تھے؟ بدر کی لڑائی میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کفار کے سامنے سرکار کریم علیہ السلام اور صحابہ کا لشکر تھا، اب مبارزت طلب کی گئی کفار کی طرف سے، عتبہ شیبہ وغیرہ سامنے جب آئے تو پہلے جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ چند بہادر نکلتے اور کہتے ہم سے کون لڑے گا، تو جتنے لوگ لڑنے کے لیے نکلتے اتنے ہی لوگ مخالف سمت سے آتے۔ اگر ایک شخص آتا تو ادھر سے بھی ایک آتا، اگر دو آتے تو ادھر سے بھی دو آتے، اور وہ آپس میں لڑتے اور باقی لشکر سارا پیچھے کھڑا رہتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صرف ان بہادروں کی لڑائی سے ہی نتیجہ نکال لیا جاتا اور سارے لوگوں کو نہ لڑایا جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لڑنے کے بعد پھر سارا لشکر آپس میں لڑتا۔ اب جو پہلے آتا اور مقابلے کے لیے سینہ ٹھونک کر کسی کو طلب کرتا کہ آؤ لڑو مجھ سے، اس کو کہتے ہیں مبارزہ۔ اب مبارزہ طلب کی سرکار کریم علیہ السلام نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا۔
انصار صحابہ مدینہ منورہ کے صحابہ، یہ ان کا شعبہ عام طور پر کھیتی باڑی کا تھا، کسان لوگ تھے یہ۔ 3 صحابہ کو بھیج دیا، جاؤ لڑو۔ جب سامنے گئے تو آگے سے کفار کے بعد بھی آپ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں انصار غلام بنا صحابہ، تم سے نہیں ہم لڑیں گے۔ تکبر بڑا تھا، غرور بڑا تھا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے مقابلے کی ہماری برابری کے لوگوں کو لاؤ۔ جو مکہ سے گئے ہیں نا ہمارے لوگ، ان کو لاؤ ہم سے لڑنے کے لیے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یہ تو اس معاملے میں بھی تکبر دکھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، حضور نے فرمایا قم حمزہ، حمزہ اٹھو، قم علی، علی تم اٹھو، یا عبیدہ تم اٹھو، اور بھیجا ان کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں جب لڑ رہے تھے، آپ کو فاتح بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفار ایک دوسرے سے پوچھتے تھے وہ جس نے سینے پر مور کا پر لگایا ہوا ہے وہ کون ہے؟ سینے پر یعنی جس نے مور کا پر لگایا ہوا ہے وہ کون ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے یہ حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ آج اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ 2 تلواریں آپ نے پکڑی ہیں، دونوں تلواریں چل رہی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ایک تلوار کا وزن 23 کلو تھا۔ 23 کلو کا وزن اٹھانا ہمارے لیے تو ویسے بڑا مشکل ہے، اور بہت زیادہ بہادر کے لیے بھی اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اب اتنی وزنی 2 تلواریں اٹھائی بھی ہوئی ہیں، چل بھی رہی ہے، اور کافروں کو گاجر گولی کی طرح کاٹ بھی رہے ہیں۔ کشتوں کو کشتے لگا دیے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کی لڑائی کے بعد اب انتقام کی آگ مشرکین کے دلوں میں لگی ہوئی تھی، اور انتقام کی آگ سے جلے ہوئے تھے۔ اتنا نقصان، 70 قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ اتنی تذلیل مشرکین نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس پہننے کو پورا لباس بھی نہیں ہے، جن کے بدن پر پورا لباس نہیں ہے، جن کے پاس مکمل اسلحہ بھی نہیں ہے، اور جو پوری تیاری کے ساتھ بھی نہیں آئے، اور اپنے سے دگنے سے بھی بڑے لشکر کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں، تو ایک بڑی ہزیمت کا سامنا کفار اور مشرکین کو کرنا پڑا۔ اب تیاری کی اور بہت کا میدان سج گیا حملہ کے لیے۔ مدینہ منورہ کی طرف مشرکین 1 سال بعد آ رہے ہیں، اور یہ شوال المعظم کا مہینہ تھا۔ رمضان کریم میں لڑائی ہوئی، اس کے بعد شوال کا مہینہ ہے، اس سے اگلے شوال کو 1 سال یا 1 ماہ 12-13 ماہ کے بعد پھر مشرکین جو ہے ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف حملہ آور ہوئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو طے یہ پایا کہ مدینہ منورہ شہر میں رہ کر دفاع کرنے کی بجائے ہم باہر نکل کر دفاع کریں گے، باہر نکل کر لڑائی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ سارا منظر آپ نے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 3 اندازوں کا دستہ مقرر کر دیا، آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، جنگ کی جو بھی صورت ہو آپ نے یہیں پر رہنا ہے جب تک میرا حکم نہ آئے۔ ابتدائی حملہ ہوا، جہاد شروع ہوا، کفار سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب 3 اندازوں نے کہا کہ شاید ہمیں اب نیچے اتر جانا چاہیے، اور وہ زیادہ تر 3 انداز نیچے آ گئے۔ جو چند باقی رہ گئے وہ دوسری طرف سے دوبارہ حملہ ہوا، اور وہ اس حملے کا دفاع نہ کر سکے کیونکہ وہ تھوڑے لوگ تھے۔ اب پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے حملہ کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں اپنا لشکر لے کر اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اب اس عالم میں کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دوران شہید ہوئے، لیکن بعض روایت ہے کہ پہلے ہی آپ کی شہادت ہو چکی تھی۔ وحشی صحابہ میں ایک ہی نام ہے، ایک ہی صحابی ہے جس کا نام وحشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ بھی مسلمان نہیں ہوتے، غلام تھے، کافر تھے، لالچ دیے کہ اگر حمزہ کو شہید کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، چھوٹا نیزہ چلانے کے ماہر تھے وہ، لیکن میں چھپ گیا ایک جگہ پر، ایک پتھر کے نیچے، بڑے پتھر چٹان کے پیچھے چھپ گیا کہ موقع ملے تو میں نے حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت حمزہ لڑ رہے ہیں، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سپاہ بہت بڑا سورما تھا کفار کی طرف سے، میدان میں آیا، مبارزہ طلب کی، کون مجھ سے لڑے گا؟ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بڑے تکبر اور غرور سے کہا، کون مجھ سے لڑے گا؟ سید الشہداء امیر حمزہ کہنے لگے، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، تو رسول اللہ کے سامنے آ کر مبارزہ طلب کر رہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک ہی بار میں سبا کا آپ نے کام تمام کر دیا اور اس کو نیچے گرا دیا۔ سبا کو جس وقت آپ مار رہے تھے، آپ کا ہاتھ بلند تھا اور آپ کا پیٹ مبارک ننگا ہوا، یہی وہ موقع تھا جب وحشی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور چھوٹا نیزہ آپ کی طرف پھینکا جو آپ کے ناک کے قریب سے ہوتا ہوا پیچھے سے نکل گیا اور آپ اسی وقت نیچے تشریف لے آئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد آپ کے جسم اطہر کا غسلہ کیا گیا۔ عربوں میں یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا کہ اپنے دشمن کو مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے، اس کے اعضاء کو کاٹ لیا کرتے، اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے ایسا کیا جاتا۔ حضرت حمزہ کے کان، ناک، ہونٹ وغیرہ کاٹ لیے گئے، اعضائے جسمانی کو کاٹ دیا گیا، سینہ چاک کر دیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا، اس کو چبانے کی کوشش کی گئی اور کٹا پھٹا لاشا آپ کا وادی میں پڑا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے میں جب حملہ ہوا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل میں حضور علیہ السلام کے تھوڑے سے مشابہ تھے۔ آپ کی جب شہادت ہوئی تو یہ افواہ ہو گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، کفار نے یہ افواہ اڑا دی۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ خبر سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ فاروق اعظم نے بھی تلوار چھوڑ دی کہ اگر حضور شہید ہو گئے تو ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے، اب لڑ کے کریں گے کیا؟ جن کی خاطر لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے تو کیا کریں گے؟ ایک صحابی نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیا، آپ نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں نظر آئی۔ حضور کی آنکھ کوئی معمولی آنکھ تو نہیں ہے، اس کو جمال کا پیکر ہے، لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، چھٹے رنگ موتی کی ہیں لڑیاں، مخمور اکھی گن مت بھیاں۔ تو حضور کی آنکھیں دیکھی، حضور کی آنکھوں سے پہچان لیا اور نعرہ لگایا، اور لوگوں مبارک ہو، دیکھو اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ اب جب یہ اعلان کیا تو دو کام ہوئے، ایک تو صحابہ سارے حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے اور دوسرا کفار نے بھی ادھر کا رخ کیا حضور کی طرف حملہ کرنے کے لیے۔ اب کیا کیا مناظر تھے یہاں پر، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ حضور کی طرف تیر آ رہا ہے، کوئی اپنا چہرہ آگے کر کے تیر اپنے چہرے پر لے رہا، کوئی اپنا ہاتھ آگے کر رہا ہے۔ حضرت ابو دجانہ حضور کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، حضور کے چہرے کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے جو آپ کی پیٹھ ہے وہ تیروں سے بھر جاتی ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی برچی کا وار کر رہا ہے، کوئی تلوار کا وار کر رہا ہے، اور ابو دجانہ نے اپنے جسم کو حضور کے چہرے کے آگے ڈھال کرایا ہوا ہے۔ یہ عالم ہے۔ اور سرکار کریم علیہ السلام کو صحابہ لے کر عہد کے دامن میں لے گئے۔ اب نقاہت ہے، دان مبارک تھوڑا سا شکستہ ہوا، رخسار زخمی ہے، ہونٹ زخمی ہے، پیشانی پر بھی زخم ہے، لہو رس رہا ہے، درد کا عالم ہے، کٹے پھٹے لاشیں سامنے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ السلام نقاہت محسوس کر رہے ہیں، اب سیڑھی چڑھنی ہے، اوپر بلند جگہ ہے، چڑھنے میں دیر تک پیش آئے۔
جب نقاہت ہو تو اونچی جگہ پر پاؤں رکھ کر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اسٹیپ نیچے ہو تو چڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اب اسٹیپ اونچا ہے، جگہ نیچی ہے، حضرت ابو دجانہ جن کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہوئی پڑی جلدی سے آگے لیٹ گئے، حضور میری پیٹھ پر قدم رکھ کر آگے چلا۔ سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم دعا کریں ان کے لیے، دعائے ضرر کریں ان کے لیے، دعائے عذاب کریں ان کے لیے۔ دعا نہیں کہنا چاہیے، سرکار کریم علیہ السلام کی دعا بند تو نہیں ہو سکتی، دعائے ضرر کہنا چاہیے۔ دعائے ضرر کریں، دعائے عذاب کریں ان کفار کے لیے۔ ان ظالموں نے کتنی تکالیف پہنچائی۔ اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے، صحابہ کے ہاتھ اٹھتے، گمان یہ تھا کہ حضور دعائے ضرر کریں گے، عذاب کی دعا کریں گے، ہم آمین کہیں گے، ابھی عذاب اترے گا، سارے کافر تباہ ہو جائیں گے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے تو کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم میرے مقام کو جانتی نہیں ہے، تو انہیں ہدایت دے دے۔ ہدایت کی بھی دعا کر دی اور ان کی طرف سے خود ہی عذر پیش کر دیا کہ یہ جو معاملہ انہوں نے کیا یہ میرے مقام سے واقف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی جان، پتہ چلا میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا ہے، زیارت کے لیے آئی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، داڑھی مبارک، ریش مبارک آنسو سے بھیگ گئی، مسلسل آنسو بہ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام حضرت حمزہ کو مخاطب کر کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ حمزہ تجھ سے بڑا سخی کون تھا؟ حمزہ تجھ سے بڑا بہادر کون تھا؟ اور حضور علیہ السلام حضرت حمزہ سے باتیں کر رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ حضرت صفیہ اجازت چاہتی ہے میں بھی بھائی کو دیکھوں۔ نہ پھوپھی تو نہیں دیکھ پائے گی، بھائی کے لاشی کی حالت ان سے ضبط نہیں ہوگا۔ وعدہ کیا یا رسول اللہ اجازت دیں، میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ حضور نے اجازت دی تو قریب آئی، بھائی کو دیکھا اور صرف یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا کہا، واپس چلی گئی۔ عالم یہ تھا کہ کفن کے لیے چادریں نہیں ہیں، شہداء کی تدفین کے لیے چادریں نہیں ہیں۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں پیش کی کہ یہ قبول فرمائیں اور میرے بھائی کو اس سے کفن دیں۔ حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کی لاش پڑی، آپ کی میت پڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ مصعب کے بارے میں تھوڑا سا بحث کرنا چاہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں کہ مکہ شریف میں سب سے مہنگا عطر، سب سے مہنگا پرفیوم یہ استعمال کیا کرتے تھے، سب سے حسین لباس ان کا ہوا کرتا تھا اور بڑی پیاری زلفیں، بڑے پیارے بال ہوا کرتے تھے اور بڑا باکمال نورانی چہرہ تھا اور بڑی خوبصورت جوانی تھی۔ جدھر سے مصعب گزرتے لوگ کہتے تھے لگتا ہے خوشبو آ رہی ہے، مصعب گزر کے گیا۔ جب اسلام قبول کیا ماں نے کہا بیٹا یہ دین چھوڑ دے نہیں تو سب کچھ چھین لوں گی تجھ سے۔ کہنے لگے نہیں ماں، جو چھیننا ہے چھین لے، جن کی زلفوں کا اسیر ہوا ہوں انہیں اب چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے سب کچھ چھین لیا۔ انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی حضرت مصعب بن عمیر نے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حبشہ سے جب واپس آئے، سرکار کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چادر میں جسم کو چھپایا ہوا ہے، بال پراگندہ ہے، بکھرا ہوا معاملہ ہے، سب جسم کا عجیب سی حالت ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا وہ دیکھو مصعب کو، اس کا وہ حسین لباس یاد کرو، اس کی مہنگی خوشبوئیں یاد کرو، اس کی اجلی پیشانی یاد کرو، آج میری خاطر دیکھو کس حالت میں ہے اور پھر بھی خوش ہے کہ میری زلفوں کا حسین تو ہے۔ یہی حضرت مصعب بن عمیر کی میت ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں 2 چادروں سے اپنے چچا کو کفن دے دوں اور مصعب بن عمیر میرا ایسے ہی رہ جائے، میرا مصعب ایسے ہی رہ جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر ڈالی
دوسری چادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ڈالی، پاؤں ڈھکتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دی جائے۔ اس عالم میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد سے واپس آتے ہیں، آپ کی حضرت حمزہ کی شہزادی کا نام بھی فاطمہ ہے، راستے میں ملتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی کہتی ہیں کہ بابا نظر نہیں آ رہے، حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتا ہے مجھ میں ہمت نہ پڑی کہ میں شہادت کی داستان سناؤں۔ میں نے کہا رسول اللہ علیہ وہ تمہیں بتائیں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا باپ ہوں۔ اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کیا وہ شہید ہو گئے ہیں؟ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا ہاں مقام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اب کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، اب انصار زیادہ تعداد انصار کی شہید ہونے والے ہیں، اب انصار خواتین رو رہی ہیں، حضور پرنور علیہ السلام کی آنسو بھی تھم نہیں رہے تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ آج میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں ہے، یہ سارے اپنے اپنوں کو یاد کر کے رو رہی، میرے حمزہ کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ انصار کی خواتین حضور علیہ السلام کی دولت پر آئیں اور حضرت حمزہ کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا اور روتی رہی، دیر تک روتی رہی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے کہا بس کرو اور آئندہ کسی کی موت پر رونے کا اہتمام نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ سرکار کریم علیہ السلام اور صحابہ غمگین تھے، کثیر صحابہ شہید ہو گئے۔ انصار صحابہ میں کئی طرح کی گفتگویں ہو رہی تھی کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ یہ اصحاب احد کے بارے میں، شہداء احد کے بارے میں آیت کریمہ ہوتی ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے جو جو ان کو عطا فرمایا ہے اس پر تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شہداء احد کے مزار پر خود تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا یہ معمول تھا، سیدنا فاروق اعظم کا یہ معمول تھا۔ اور حضور پرنور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شہداء احد کو جا کے سلام پیش کرتا ہے یہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ بس تم سلام کرتے ہو اور آگے سے مردہ ہے، نہیں، وہ زندہ ہے، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب ہے مولود برزنجی، مولود کی عرب میں سب سے معروف کتاب یہ ہے۔ اشعار کے انداز میں حضور علیہ السلام کا میلاد شریف ہے۔ حضرت جعفر بن حسن برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شافعی بزرگ ہیں، پرانے بزرگ نے اس کو تحریر کیا ہے، اور عرب میں جہاں بھی میلاد کی محفل ہوتی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ حضرت جعفر بن حسن نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک کتاب انہوں نے اصحاب احد کی شان میں بھی لکھی ہے، اور ایک کتاب انہوں نے اصحاب بدر اور اصحاب شہداء بدر اور شہداء احد سے استمداد کی شان میں بھی لکھی ہے، ان سے استغاثہ کے متعلق بھی لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد سعید کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اور آپ کے کچھ ساتھی تھے، وہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خیال یہ تھا کہ ساری رات یہیں پر قیام کیا جائے، احد کے دامن میں آپ کی بارگاہ میں قیام کیا جائے، کیونکہ رات کو قیام کر لیا، لوگ سو گئے تو یہ جانتے رہے، حضرت محمد سعید کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ جانتے رہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، ایسے کوئی چور چکا نہ آ جائے، میں چلو چوکیدار کرتا ہوں
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے زائرین کی میں حفاظت کے لیے چوکیدارا کرتا ہوں. کہتے رات کا قصہ بہر تھا, میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کے ارد گرد چکر لگا رہا. میرے قریب آیا قدر دور سے, تو مجھے پکار کر کہنے لگا ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, میرے مہمانوں کا چوکیدار بن کے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ, میں خود ہی ان کی حفاظت کر لوں گا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ ہم تو حضرت حمزہ کے مزار پر حاضر ہیں. کہا مجھے ہی حمزہ بن عبد المطلب کہتے ہیں. بس اتنا کہا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. کہتے میں سمجھ گیا یہاں کے زائرین کی حفاظت تو خود ہی کر رہے ہیں, مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں, میں آرام سے سو گئے. قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے, انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے, ایک نہر بنائی جا رہی تھی اور اس نہر کا راستہ احد کے دامن سے گزر رہا تھا. اب نہر کی کھدائی کرنے والے مزدوروں کو پتہ نہیں چلا کہ جہاں سے وہ راستہ نکال رہے ہیں یہیں پر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر مبارک ہے. نہر کی کھدائی کے دوران قبر کی کھدائی ہو گئی اور آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ خدا علی 40 سال پہلے دفن ہو چکے ہیں, دفن ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں, اور پاؤں مبارک کے ساتھ خدا علی وہاں سے خون ایسے بہ رہا ہے جیسے زندہ کا جسم ہے. فوراً دوبارہ تدفین کی گئی آپ کی اور تقریم کے ساتھ آپ کو دفنایا گیا. تو حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں, اور کثیر تعداد میں بزرگوں سے منقول ہے کہ جس نے مدینہ منورہ کی حاضری کا پکا ویزا لگوانا ہونا سید الشہداء کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے. عروج برزنجی کے مصنف ہی لکھتے ہیں کہ حضرت احمد بن محمد طبیعتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ مصر سے روانہ ہوا, مدینہ منورہ میں حاضر ہوا. قحط کا دور تھا, مدینہ شریف میں حاضر تھا, میری اونٹنی مر گئی. اب میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے, خرچہ بھی نہیں ہے, میں بڑا پریشان, کیا کروں. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے شیخ تھے. میں ان کے پاس حاضر ہوا, میں نے کہا شیخ میں تو بڑا پریشان ہوں, اب یہاں مسافر ہوں, مصر بہت دور ہے, بغیر سواری کے سفر نہیں ہو سکتا, میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے اور میری اونٹنی بھی مر گئی, اب میں کیا کروں, واپس نہیں جا سکتا, کوئی حل بتائیں. شیخ صفی الدین فرمانے لگے میری سمجھ میں اور کوئی حل نہیں آتا, ایسا کرو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو وہاں بیٹھ کر, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے گا. کہتے صبح فجر کے بعد کا وقت میں چلا اور اشراق کے وقت میں سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ گیا. بہت سارے بزرگوں کا معمول ہے کہ فجر کے بعد پیدل چلنا اور اشراق جا کے وہاں حضور والد گرامی آج کی مدینہ شیخ الحدیث حافظ احسان اللہ قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مجھے حافظ ربی کریم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جتنے دن مدینہ منورہ میں قیام رہتا آپ کا معمول تھا, ایک دن مسجد نبوی شریف سے پیدل قباء شریف جاتے اور وہاں اشراق پڑھ کے آتے, اور دوسرے دن مسجد نبوی شریف سے فجر کے بعد پیدل جاتے اور سید الشہداء کی بارگاہ میں جا کے اشراق پڑھ کے واپس آتے. تو کہتے میں وہاں پہنچ گیا, اشراق کا وقت تھا, وہاں پر جا کر تلاوت قرآن شروع کر دی, کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا, زور کا وقت قریب ہو گیا, تھک گیا, تو میں وہاں سے حاضری کی اٹھ کر واپس آ گیا. ادھر مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچا تو میری والدہ مجھے تلاش کر رہی تھی, کہنے لگی ایک بزرگ تیرا پوچھ رہے تھے. میں نے کہا کہاں, کدھر مسجد کی طرف گئے, مسجد نبوی. میں مسجد نبوی شریف میں گیا تو سامنے سے نورانی چہرے والے باڑوں چہرہ, سفید داڑھی ہے, کشادہ پیشانی آتے ہوئے مجھے نظر آئے. کہنے لگے شیخ مرحبا, خوش آمدید, جی آنا مصر جانا ہے تمہیں؟ جی میں نے مصر جانا, آؤ تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں. وہ بزرگ مجھے ساتھ لے گئے اور ایک قافلہ جس میں لوگوں نے مصر جانا تھا وہاں پر ایک شخص سے بات کی, سواری کی بات کی, کرائے کی بات کی. جو کرایہ طے ہوا اس کرایہ سے زائد پیسے اس کو دیے
اور کہا جو پیسے بچ جائیں گے مصر پہنچ کر کسی کو دے دینا. میرا سارا انتظام کر دیا. بڑا خوش ہوا, بڑا مشہور ہوا بزرگوں کا. واپس مسجد نبوی شریف کی طرف آئے. مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچ کر مجھے کہنا کہ تم مسجد میں چلو. میں نے سمجھا شاید میرے پیچھے پیچھے یہ بھی مسجد جا رہے. مسجد میں چلا گیا. مسجد میں جانے کے بعد ایک خیال آیا پیچھے آئے ہیں کہ نہیں. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو نہ مسجد کے باہر تھے نہ پورے مدینہ منورہ میں تھے. کہیں مجھے وہ بزرگ نہیں ملے. بڑا تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا اس طرح کے ہولی والے, اس طرح کے چہرے والے بزرگ تھے, وہ کہاں ہیں؟ تلاش کرتا کرتا اسی قافلے والے کے پاس گیا. اس کو پوچھا وہ بزرگوں کو جانتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے بھی آج پہلی بار دیکھا ہے, کوئی نہیں جانتا. کہتے میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے بزرگ. بالآخر میں شیخ صفی الدین کی بارگاہ میں پہنچا جنہوں نے مجھے حضرت شیخ سید الشہداء کی بارگاہ میں بھیجا تھا. میں نے کہا شیخ مجھے مسئلہ ہوا ہے, آج میں صبح گیا ہوں وہاں دوپہر تک تلاوت کی, واپس آ کے ایسے بزرگوں نے سارا مسئلہ میرا حل کر دیا. مجھے ان کا تو مسجد میں چلو پلٹ کر دیکھا ملے نہیں, تلاش کر لیا کہیں سے نہیں مل رہے. کہا تمہیں ملے گے بھی نہیں. شیخ صفی الدین فرمانے لگے احمد بن محمد دمیاطی وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے, خود سید الشہداء امیر حمزہ تھے. وہ مدینہ منورہ کے زائرین کی یوں ہی امداد کیا کرتے. اللہ تعالیٰ حضرت سید الشہداء کے مزار پرانوار کی حاضری نصیب فرمائے اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و احترام اور عیسائی ثواب پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے.